اس دور کا ممتاز قادری کہ جسے آل یہود گورنر شام اور یمن کے گورنر نے مدینے سے مقامی سہولت کاروں کی مدد سے فاتح روم اور ایران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروایا۔ جس طرح لیاقت باغ راولپنڈی میں نوابزادہ لیاقت علی خان کے قاتل اکبر شاہ کو موقع پر قتل کر کے اصل قاتلوں تک پہنچنے کے سارے راستے بند کر دیے گئے تھے، بالکل ویسے ہی ابو لولو فیروز کو بھی موقع پر مار دیا گیا تھا تاکہ اصل قاتل محفوظ رہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کی دنیا کی سب سے طاقتور اور بڑی ریاست کے خلیفہ تھے۔ ان کا قتل کوئی معمولی واقعہ نہ تھا، مگر حیرت انگیز طور پر اسے ایک معمولی تنازع اور ذاتی رنجش کا نتیجہ قرار دے کر کیس داخل دفتر کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس حوالے سے کوئی ایکشن نہ لیں، ان کے لیے ان کی مسلسل نگرانی کی گئی، یہاں تک کہ مروان کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سیکٹری مقرر کروا کر یہ کیس بالکل ہی بند کروا دیا گیا تھا۔ اب اگر آپ دیکھیں تو ابو لولو مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا۔ مغیرہ ابن شعبہ کو معاویہ نے اپنی حکومت آنے کے بعد کوفہ کی گورنرشپ دی تھی۔ ساری توجہ اصل قاتلوں سے ہٹا کر ابو لولو فیروز پہ رہے۔ اس کے لیے ویسے تو بڑی کہانیاں گھڑی گئی ہیں، مگر سب سے فضول کہانی ابو لولو فیروز کی لاش ایران لا کر دفن کرنے والی ہے۔ یاد رہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں امت مسلمہ فرقوں سے پاک تھی، کوئی شیعہ سنی فرقہ موجود ہی نہیں تھا، اور اس دور میں ایئر ایمبولنس بھی نہیں تھی، لہٰذا ایران میں اس ابو لولو فیروز کے مزار والی بکواس بہت بعد کی گڑی ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد 11 سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رہے، پھر 4 سال مولا علی علیہ السلام کی خلافت قائم رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد 6 ماہ امام حسن علیہ السلام خلیفہ رہے، جس کے بعد 20 سال معاویہ بادشاہ رہا، پھر 3 سال یزید کی حکومت رہی۔ اس دور میں ایران اسلامی ریاست کا حصہ تھا۔ کیسے ممکن تھا کہ خلیفۃ المسلمین کے قاتل کو کوئی پروٹوکول مل سکتا؟ حقیقت یہی ہے کہ ابو لولو فیروز کو استعمال کیا گیا، پھر اسے موقع پر قتل کر کے کہیں دفن کر دیا گیا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ابو لولو فیروز مسلمان تھا، آتش پرست والی بات بھی 100% جھوٹ ہے۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے بھی نمازیں پڑھتا رہا تھا، اور نماز کی حالت میں ہی اس نے حملہ کیا۔ آج کے دور میں جاہل فرقہ پرست جانوروں کے جھوٹوں کا پردہ چاک کرنا بہت آسان ہے، بس تھوڑی سی تحقیق اور ذرا سی عقل استعمال کر لیا کریں۔ حوالہ جات ہیں: فضائل صحابہ، امام حنبل اور الفاروق مولانا شبلی نعمانی صاحب۔